الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ مبارکہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے جو پروگرامز گزرے ہیں آپ نے ان کو سماعت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی طور پہ تذکرہ ہوا۔ آج سے انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن عظیم میں ایک سورت قائم فرمائی ہے، سورہ یوسف۔ ہم یہیں سے آغاز کریں گے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تقریباً 63-64 آیات پر مشتمل یہ ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے کو بیان کروانا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کروایا اور پھر یہ باقاعدہ قرآن کا حصہ بنا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں ایک بڑی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت فراہم کرنا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو یہ چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ ان سے یعقوب علیہ السلام ہے، اور ان سے پھر یہ دیگر جو انبیاء علیہ السلام اور لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل مانے یعقوب کے بیٹے۔ تو آپ کی جو نسل مبارکہ رہی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ اور حضرت جتنے بعد میں یعنی حضرت یعقوب سمجھ لیں اسحاق علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فقط ایک صاحبزادے ہیں، آپ سے مطلب جو نبی پیدا ہوئے ہیں ایک ہیں، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربوں کے اندر پیدا ہونا انتہائی شاق گزرا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ بنی اسرائیلی تھے یہودی، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ چونکہ سارے انبیاء علیہ السلام ہم میں ہی آتے رہے ہیں تو آخری نبی بھی ہم میں سے آئے ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مصلحت ہو کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، تو اس سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو بعض لوگوں نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دریافت کیا کہ آپ کس طریقے سے کس طرح مصر کے بازار تک پہنچے، پھر وہاں پر آپ کو بیچا گیا، پھر آپ کے ساتھ اور جو دیگر معاملات ہوئے، بڑے تفصیلی واقعے جو اس میں انشاءاللہ بھی آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام واقعات بالتفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ آیات کے ذریعے بیان فرمائے۔ تو یہود بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی یہودی کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہ یہودیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ یہود کے علماء سے کوئی اکتساب فیض کیا ہے، اور پھر وہ تمام واقعات اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنے درست بیان کیے ہیں جو یہود کے ہاں بڑے معروف تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اگر یہ نبی نہ ہوتے تو ان کو کیا پتہ چلتا کہ کیا واقعات ہوئے کیا نہیں، اور اس کے کوئی چونکہ ان واقعات کو حاصل کرنے کے ظاہری اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں تھے، لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ چلیں کسی سے پوچھ کے سنا رہے ہوں گے۔ تو یہ کنفرم ہو گیا، یہ یقینی یہ بات ثابت ہو گئی، یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ یہ چیزیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں پر مطلع کیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنی۔ لہذا ہونا یہ چاہیے جب اتنی واضح نشانیاں ہمارے سامنے ہوں، اس قوم کے سامنے تھیں، تو انہیں ایمان لانا چاہیے تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی بدبختی انسان کے قلب پہ طاری ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حق ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، اس کا دل پکار کے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، درست ہے، لیکن اسے قبول کرتے ہوئے انسان ہچکچاتا ہے اور ٹالتا ہے، اچھا آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ترسوں، اور پھر دروازے زندگی پر موت کا فرشتہ بعض اوقات دستک دے دیتا ہے اور مہلت نہیں ملتی ہے۔ جیسے ہمارے آج کے مسلمان بھائی بھی ہیں، ان کو نماز کی تلقین کریں، انہیں گناہ چھوڑنے کے بارے میں کہیں، تو آج کل جیسے ابھی یہ ماحول چل رہا ہے اس میں جواب دیں گے بس انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے نا، پھر دیکھیے انشاءاللہ رمضان سے 5 نمازیں سٹارٹ کر دوں گا اور سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔
لیکن یہ ہوگا صرف ایک ہفتے تک۔ شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے، ٹوپی بھی سر پہ آ جاتی ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں بھائی بڑا یہ تو مولوی بن گیا ہے، اور وہ فوراً تراویح کے لیے بھی جا رہے ہیں اور نمازوں کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ جیسے ہم آپ کو اکثر مثال دیتے ہیں کہ ایک ٹرک 200 میل فی گھنٹے کے رفتار سے تیز چل رہا ہو اور اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے، وہ بریک لگائے گا تو لازم بات ہے ایک دم بریک کیسے لگے گی، وہ بہت دور تک تو گھسٹتا ہوا ہی چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے الٹ جائے اور اکھاڑ پھچاڑ سب ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی پورے سال انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نفس و شیطان کی اطاعت اور گناہوں کی طرف، بے عملی کی طرف، عبادات کو قضا کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو پوری طاقت سے بریک لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور لازم بات ہے کہ نہیں لگ پاتی، وقتی طور پر تھوڑا سا رکتے ہیں اور پھر وہی خراب کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو واقعات اللہ نے بیان فرمائے یہ بڑے حکمت والے واقعات ہیں، ان میں بہت ہی نفیس پہلو ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ تو اس حضرت یوسف علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کے بیان کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل فراہم کرنا، اور دوسرا اس واقعے میں جو بہت سارے پہلو ہیں ان پہلوؤں کے ذریعے ہمیں بہت ساری حکمت والی باتیں سکھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تو الحمدللہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اب ہمارے لیے دوسرا مقصد سامنے رہ گیا ہے کہ اس واقعے کو سنیں، اور سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے نزول سے جن چیزوں کا قصد و ارادہ کیا ہے ان امور کو، ان چیزوں کو ہم بھی اختیار کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 3 ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے اچھا قصہ اس اعتبار سے نہیں کہ باقی قصے اس کے مقابلے میں اچھے نہیں ہیں، مراد یہ ہے کہ اس میں بہت ہی نادر چیزیں ہیں، اس میں بڑے عبرت کے پہلو ہیں، بڑے نصیحت کے پہلو ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دوسرے واقعے کے اعتبار سے ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو نحن نقص علیک احسن القصص، اے حبیب کریم ہم آپ سے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے آپ کو اس واقعے کی خبر نہ تھی۔ یہ اب خدا نخواستہ دیکھیں لفظ تو یہ ہیں لمن الغافلین، اگر اس کا لفظی ہم غافل والے ترجمہ کر دیں تو یوں بنے گا کہ اگرچہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے، لیکن یہ ایک فن ہوتا ہے، ایک ہنر ہوتا ہے کہ ایسا ترجمہ نہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی لفظ ایسا ذکر کیا ہے تو یہ ہمارے لیے اصل میں امتحان ہے کہ اب اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی تصور ذہن میں نہ آئے۔ تو اس کا ترجمہ پولائٹلی اگر آپ کریں گے تو یہی ہوگا کہ اے حبیب کریم اگرچہ آپ اس سے پہلے اس واقعے کو نہیں جانتے تھے، اور یہ بات بیان کرنا مقصود، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم علمی کو بیان کرنا مقصود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس بات کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ پہلے آپ کو یہ واقعہ معلوم نہیں تھا، گویا کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی عالم سے نہیں پوچھا، یہ واقعہ معلوم نہیں، اور اب ایک دم آپ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی، علامت بن گئی کہ جب آپ نے پہلے یہ واقعہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے کسی سے سیکھا ہی نہیں، تو ضرور پھر آپ کو اللہ نے ہی بتایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے تو یہ آپ کی نبوت کی ایک دلیل بن گئی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم علمی کی طرف اشارہ کرنا پسند نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہود کو ایک مزید احساس دلایا ہے کہ ذرا غور کرو، یہ وہ واقعہ ہے جو یہ تمہارے سامنے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نبی نہیں جانتے تھے، ہم نے اس کو بتایا ہے، جب ہم نے بتایا تو مان لوگے پھر یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اس قسم کے واقعات یا تو سن کر انسان جان سکتا ہے، کتابیں پڑھ کر جان سکتا ہے، یا اس ماحول اور خاندان کے لوگوں سے مل کر معلوم کر سکتا ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی ان تمام چیزوں سے دور ہیں، تو پھر تمہیں ماننا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اتنے طویل واقعے کی خبر دے رہا ہے جو تمہاری کتابوں میں، تمہارے خاندانوں میں، تمہارے ہاں سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، تو یقیناً یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ،
یاد کیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور میں نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے، 11 بھائی تھے، 12ویں آپ خود تھے، اور ایک آپ کے والد، ایک آپ کی والدہ۔ اس طریقے سے یہ یعنی جو آپ نے فرمایا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے تھے، اس سے آپ کے بھائی مراد ہیں، اور سورج سے آپ کی والدہ مراد ہیں، اور چاند سے حضرت یعقوب علیہ السلام مراد ہیں۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ سب آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ چونکہ آپ ایک نبی ہیں اور نبی کا خواب ایک شرعی حجت ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچا خواب تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مستقبل کا معاملہ دکھایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ سب لوگ آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے۔ والد صاحب کے مطیع و فرمانبردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یوسف علیہ السلام کو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہت عطا فرمانی تھی، اور اس بادشاہی کے دور میں آپ کی ملاقات پھر اپنے والد صاحب سے ہونی تھی، تو اس اعتبار سے گویا کہ آپ کا ایک عروج دکھایا گیا ہے، آپ کو ایک بلند منصب پر فائز ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ عنقریب آپ کو ایک بلند مقام پر فائز کیا جائے گا۔ اور پچھلے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا، اور بھی کئی ادوار ایسے گزرے ہیں جن میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی کسی کو قابل تعظیم سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ لہذا آگے واقعے میں آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی باقاعدہ آپ کے دربار میں آ کے آپ کو سجدہ کریں گے، تو یہ چونکہ ان کی شریعت میں جائز تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بالکل منع کر دیا گیا ہے، حرام ہے، اگرچہ کفر و شرک نہیں ہے لیکن حرام ضرور ہے۔ تو کسی کو قابل تعظیم سمجھ کے سجدہ کرنا یہ پچھلی شریعتوں میں روا رہا ہے، جائز رہا ہے، اس شریعت میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ملنے کے لیے آئے تو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر دیا، تو سرکار نے ایک دم فرمایا، اے معاذ یہ کیا کر رہا ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجمیوں کو یہی دیکھا ہے، یعنی غیر عرب کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں، تو مجھے اچھا لگا تو میں آپ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہماری شریعت میں اب سجدہ تعظیمی بھی منع حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، یعنی کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرنا، جیسے بعض لوگ اللہ کے علاوہ چیزوں کو پوجتے ہیں تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے، اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت تو کفر و شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی جیسے آپ کو بتایا کہ کفر و شرک تو نہیں ہے لیکن گناہ عظیم ضرور ہے، اور چونکہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب مطلب پچھلی شریعت میں تو روا تھا، ہماری شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا ہے، لہذا کوئی بھی اس کو اب کرے گا تو سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو آپ کو یہ ایک اچھا خواب نظر آیا، کیونکہ اس میں آپ کے لیے تو کوئی برائی کا پہلو نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کو ایک اعلیٰ منصب دکھایا گیا کہ آپ کے بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ آپ کا مقام آپ کے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ تو اب جب اچھا خواب نظر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تلقین فرمائی کہ کسی محبت کرنے والے کو بیان کرو، ہر ایک کو بیان نہ کرو۔ سرکار نے فرمایا اچھا خواب نظر آئے تو اسے صرف اپنے چاہنے والے کے سامنے، اچھے جو آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، اچھا ذہن رکھتا ہے، اس کے سامنے بیان کرو، ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرو۔ جبکہ برے خواب کے بارے میں فرمایا کہ برا خواب نظر آئے تو وہ دائیں طرف 3 دفعہ تھو 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 کر دیں اور کروٹ بدل کے سو جائیں اگر خراب خواب نظر آئے کوئی۔ اب یہ چونکہ اچھا خواب تھا، اب منع کیوں کیا گیا کہ ہر ایک کو نہ بیان کریں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اچھا خواب بیان کرتے ہیں تو سامنے والا نظر لگا دیتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، یا ہائے پڑ جاتی ہے، اس کو ہائے پڑنا کہتے ہیں، یا بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں سن کر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں،
تو اس لیے اچھے خوابوں کو کسی کے سامنے نہ ہی بیان کریں بہت اچھا ہے، اپنے چاہنے والوں کے سامنے بھی نہ کریں کہ نظر تو لگ سکتی ہے، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ خواب میں بزرگوں کی زیارت ہوئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے کوئی شخص مشرف ہوا ہے، تو اگر یہ خواب بیان کر دیے جائیں تو بعض اوقات ان کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اب ہمارے پیٹ میں اٹھتے ہیں گولے، اگر ہمیں خواب نظر آ جائے ہم چاہتے ہیں فوراً اس کو بیان کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، حالانکہ ہمارا کیا کمال، کہ راتیں گزر جاتی ہیں، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی خواب ہی نہیں آتا۔ اگر اپنا کمال ہے تو روزانہ ایک اچھا خواب دیکھ کر بتائیں، تو یہ تو اللہ کا کمال ہوا نا، لیکن ہم اس کو بیان کر کے اصل میں اپنے لیے بوئے کمال تلاش کرتے ہیں۔ ہم خواب سنا کے سب کے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں، اگر ان کے چہروں پہ حیرت کے آثار ہیں اور وہ تحسین بھری نگاہوں سے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے نفس کو ایک سکون ملتا ہے، بڑے پن کا احساس ہوتا ہے، ایک فتح کا سا احساس ہوتا ہے، اور ہم ایک کمال کی بو محسوس ہوتی ہے اور بڑی لذت ملتی ہے۔ تو اصل میں ہم صرف ایک لذت کے حصول کے لیے اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور ظاہر ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ میرا کمال ہے کہ مجھے خواب نظر آیا ہے۔ یہ غلط چیزیں ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خواب نہ ہی بیان کریں تو بہتر ہے۔ یہی تلقین ایک والد نے اپنے بیٹے کو کی۔ قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، کوئی خراب کام کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو ذرا یہ پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یعقوب علیہ السلام نے پہلی شادی کی تھی بی بی لیا بنت لیان سے، یہ آپ کے ماموں کی بیٹی تھیں، ان سے آپ کے 6 بیٹے پیدا ہوئے تھے، جن کے نام مفسرین نے لکھے ہیں، ایک روبیل تھے، دوسرے شمعون، تیسرے لاوی، چوتھے یہوداز، 5ویں بولون اور 6 یشجر تھے۔ یہ 6 بیٹے ان سے پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے دوسری شادی کی حرم سے، ان سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، دان، نفتالی، جاؤ اور عاشر، یہ 10 کل ہو گئے۔ اور پھر 30 جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے ایک اور شادی کی راحیل نام کی، ان کی جو دوسری زوجہ تھی ان کی بہن تھی راحیل، ان سے آپ نے نکاح فرمایا اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو گویا کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، باقی 10 کے 10 آپ کے ستیلے بھائی تھے، اور بنیامین اور یوسف علیہ السلام آپس میں بہت محبت کرتے تھے، اور یہ آپ سے کوئی جلتے وغیرہ نہیں تھے، لیکن باقی 10 جو تھے وہ بہت زیادہ حسد رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین بعد میں پیدا ہوئے تھے اور یوسف علیہ السلام سب سے کم عمر تھے، تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک باپ کی جو یا تو سب سے بڑی اولاد سے بہت زیادہ لگاؤ اور محبت ہوتی ہے یا سب سے چھوٹی اولاد سے بہت پیار ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سب سے آخر میں پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹا بھی، آپ چھوٹے بھی تھے، ابھی بالکل 6 سال عمر، بعض نے کہا 10 سال ہے، بعض نے کہا 17 سال عمر تھی، کم عمر تھے آپ بہت زیادہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، تو باقی بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ والد صاحب جو ہیں ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو ہم کوئی ایسا چکر چلائیں کہ معاذ اللہ ان کو، یوسف علیہ السلام کو والد کی نگاہوں سے دور کر دیں، تو پھر ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ اور یعقوب علیہ السلام اللہ کی عطا سے یہ بات جانتے تھے، اس لیے اس طرح مشورہ دیا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس پہ کلام کریں گے، اگر اللہ نے موقع عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔